نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 11 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں، یعنی اہل ایمان پر، مومنوں، تم پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے اس وعدے کو بھی جس کا تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، یا جس کو تم نے پکا کیا ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی یا مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کر دے۔ عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکامات کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو۔ جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ اہل ایمان کو، مومنوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتیں جو تمہارے اوپر بے شمار ہے ان کو تم ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھو، ان کا ہمیشہ تذکرہ کرتے رہو، ان کو ہمیشہ ذکر کرتے رہو، کہ تم نے اللہ سے وعدے کیے ہیں، اور ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش میں رہو۔ یقیناً جب تم اللہ کے وعدوں کو پورا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدے کو پورا کرے گا، اور عدل کے اوپر انصاف کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ وعدوں میں سے ایک وعدہ جو ہے اس کی یاد دہانی بائی نیم بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ جو کوئی انکار کرے گا وہ وعدے سے پھر جائے گا۔ اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم نے سنا اور مانا، جو کوئی اس وعدے سے پھر جائے گا اس کے لیے پھر دوزخ جو ہے وہ بھی تیار ہے۔ اور آخری آیت میں، کل کی 11 نمبر آیت میں،
کہ مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر جو احسان کیا اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ کتنے مشکل حالات تھے، اور کتنے دشمن جو ہے وہ بہت ہی غلبے میں تھا اور بہت ہی زیادہ طاقت میں تھا، لیکن اس دشمن کے وار کو، اس دشمن کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے روکے رکھا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور مسلمانوں کو نصرت و فتح جو ہے وہ عطا فرمائی۔ لہذا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم یا بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ انتہائی کمزور طبقہ، یا انتہائی کمزور شروع میں جو ایک گروہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت بخشی کہ آج پوری دنیا میں وہ اپنا پیغام جو ہے وہ پھیلاتا ہے اور پوری دنیا میں اپنی شناخت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ کل کا سبق جو ہے آیت نمبر 11 تک، اس میں تو ہم نے دیکھا کہ مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا کہ اپنے وعدے جو ہیں ان کو پورا کرو، ان کو یاد رکھو، ان میں سے کسی وعدے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ جبکہ اگلا جو ہمارا آئندہ سبق ہے، آج کا سبق، اس میں اب اہل کتاب میں یہودیوں کو پہلے، اور پھر نصرانیوں کو، عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کرتا ہے، در حقیقت مومنوں کو ہی، اہل ایمان کو ہی بتایا یا تذکرہ کیا کہ دیکھو، جس طرح کے وعدے تم نے اللہ کے ساتھ، یا اللہ نے تم کے ساتھ، یا دونوں اللہ کا اور انسان کا آپس کا وعدہ ہے، اسی طرح کے وعدے جو ہے وہ بنی اسرائیل نے، یعنی یہودیوں نے اور پھر عیسائیوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے تھے، لیکن انہوں نے ان وعدوں کو پس پشت ڈال دیا، جس کے نتیجے میں ان کے اوپر لعنت اور ان کے لیے پھر عذاب جو ہے اس کی وعید یا اس کی وارننگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو بتائی۔ اور پھر اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ایک اوپن آفر بھی، جو اس وقت جب آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت بھی، اور رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا اس طرح سے چلتی رہے گی، وہ ایک اوپن آفر ہے کہ تم پہلے جو وعدوں کی خلاف ورزی کر چکے وہ سو کر چکے، اب تمہارے پاس دوبارہ سے موقع ہے، ایک آخری موقع ہے کہ وہ آخری رسول جس کا تمہاری کتابوں میں تذکرہ تھا، وہ رسول جو ہے وہ آ چکے، اور وہ کتاب جو ہے نور اور واضح ہدایت سے بری کتاب جو ہے وہ بھی آ چکی۔ لہذا تم اپنے ایمان کو درست کرو، صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور پھر یعنی یہ آفر جو ہے، یہ اس کو دہرایا، جو کہ قیامت تک اسی طرح سے مطلب قائم ہے یا موجود ہے آفر، سارے اہل کتاب کے لیے، بلکہ سارے نان مسلمز کے لیے، کہ وہ اپنے ایمان کی اصلاح کریں، تو ہی ان کے لیے بہتری ہے آخرت میں، ادروائز ان کا ایک بھیانک انجام جو ہے وہ ان کا منتظر ہے۔ آہ، اسی یہی جو ہے سمری ہے آج کے سبق کی۔ طوالت کے اعتبار سے آیات جو ہیں وہ کچھ طویل ہے، لیکن اس کا معنی مفہوم جو ہے وہ ہم اس سے پہلے کئی دفعہ ذکر ہو چکا، لہذا ہم انشاءاللہ اس کو آسانی سے سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 12 سے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق لیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ بنی اسرائیل سے، جس طرح سے اے اہل ایمان تم سے وعدے لیے، یا تم نے وعدہ کیا، اسی طرح سے بنی اسرائیل سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، یا بنی اسرائیل نے بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا۔ اور یہ بنی اسرائیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ کریں تو وہ یہودیوں کا آ جاتا ہے اس میں زیادہ، کہ یہودیوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے وعدے کیے اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے، وہ وہ وعدے کہ اس میں وعدے میں اللہ کا وعدہ کیا تھا، یا اللہ نے ان کو نعمتیں کیا دیں، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے مقرر کیا ان میں سے 12 سردار۔ جب فرعون سے نجات دلائی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ سمندر کو پار کر کے دوسری طرف آگے وادی سینا میں، وہاں پر ان کا جب پڑاؤ ہوا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں جو ان کے اوپر کی بنی اسرائیل پر، ان کا تذکرہ کئی جگہ پر ہے۔ وہیں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا پانی کی ضرورت کے لیے کہ آپ عصا پتھر پر ماریں تو چشمے پھوٹ پڑے، 12 چشمے، اور پھر 12
قبیلے جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے گھاٹ جو ہیں وہ مقرر کیے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 12 نقیب جو ہیں، یا 12 قبیلوں کے 12 سردار جو ہیں وہ ان کے مقرر کر دیے، اور یہ 12 سردار جو ہیں یہ ان کے اوپر حکومت نہیں، حکومت وغیرہ جو ہے وہ تو ایک میٹر جو تھا، لیکن ان کا جو بنیادی مقصد تھا یا بنیادی ان کی ذمہ داریاں جو تھیں وہ تھی ان کی کردار کی بہتری، اور ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی روحانی جو رہنمائی ہے اس کے لیے، تاکہ یہ قوم جو ہے وہ برائیوں میں نہ پڑے، تاکہ یہ قوم جو ہے وہ بکھرے نہیں۔ لیکن پھر کس طرح سے بنی اسرائیل کے گروہ جو ہیں وہ آپس میں تتر بتر بھی ہوئے، اور کس طرح سے نافرمانیاں کرتے رہے، وہ پوری تاریخ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی وہ ہم نے کئی دفعہ تذکرہ ہوئی کتاب میں، قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی، بنی اسرائیل نے بھی آ، اللہ سے عہد کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 12 سردار ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے مقرر کر دیا، ان سارے قبیلوں کے لیے۔ وقال اللہ انی معکم، اور پھر اللہ نے وعدہ کیا، یا اللہ کی کنڈیشن کیا تھی، اللہ نے کیا ایگری کیا ان کے ساتھ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وقال اللہ انی معکم، کہ میں بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی مجھے تم اپنے ساتھ پاؤ گے، لیکن کون سی کنڈیشنز کو اگر تم پورے کرتے رہو گے کہ اللہ تو اپنے پاس ساتھ پاؤ گے۔ لائن اقمتم الصلاۃ، کہ تم البتہ تم نماز کرو گے، قائم کرو گے نماز، اگر تم نماز کو قائم کرو گے، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور تم ان رسولوں کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ یہ وعدے یہ کنڈیشن سی، یہ کنڈیشن اگر تم پوری کر لو، کون سی کنڈیشن؟ وہی کنڈیشن جو آج اہل کتاب، اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسولوں پر ایمان لاؤ، اور ان رسولوں کی مدد کرو، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو۔ یہ کنڈیشن، یہی کنڈیشن یا یہی جو وعدے تھے یہ بنی اسرائیل نے بھی کیے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ لا اکفرن، اگر تم یہ وعدے اپنے پورے کرو گے، اور اگر تم اپنی اس میثاق کی یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے ان کے اوپر تم عمل درآمد کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریٹرن کیا ملے گا؟ لا اکفرن عنکم سیئاتکم، تو یہ ضرور میں، یقیناً ضرور میں کر دوں گا تمہارے سب گناہ دور، تمہارے سارے گناہ میں دور کر دوں گا۔ ولا ادخلنکم، اور ضرور میں تمہیں داخل کروں گا، فی جنات، جنات میں، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس میں وہ جس کے نیچے نہریں جو ہیں وہ چلتی ہیں۔ اگر تم ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو پوری کرو گے، اس کے اوپر اگر تم قائم رہو گے، تو میں تمہارے گناہوں کو ضرور نہ صرف دور کر دوں گا، معاف کر دوں گا، بلکہ تمہیں یہ باغات میں، جنتوں میں بھی داخل کروں گا جس کے بیچوں بیچ نہریں بہتی ہیں۔ لیکن فمن کفر بعد ذالک، لیکن جس نے انکار کیا، اب یہ سارا کچھ اس کے اوپر واضح کر دیا، نہ صرف وہ وعدے کیے کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بلکہ اس کی پوری رہنمائی کرنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے ان کی پوری مدد کی اللہ تعالیٰ نے، کہ ان تک یہ پورا پیغام جو ہے اور اس کا طریقہ جو ہے کس طرح سے اس وعدے کو پورا کرنا ہے، یہ سارا طریقہ بھی ان تک پہنچ جائے۔ لیکن یہ سارا کچھ آ جانے کے بعد بھی فمن کفر، جس نے پھر بھی انکار کیا، کفر کیا، بعد ذالک، اس کے بعد، منکم، تم میں سے، یعنی بنی اسرائیل تم میں سے، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ یقیناً بھٹک گیا سیدھے راستے، تو یقیناً وہ ایک سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا تھا ان کے لیے، وہ اس راستے سے یقیناً بھٹک گیا اور گمراہی کے راستے پر چل نکلا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو اس وجہ سے کہ توڑ ڈالنے انہوں نے اپنے وعدے کو، اپنے وعدوں کو توڑ ڈالنے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے لعنت کی ان پر، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، انہوں نے اپنے وعدوں کو، رب کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا، بلکہ ان کا انکار کیا، اور اس کی الٹی روش میں چلنا شروع ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے دلوں، ان کے اوپر لعنت فرمائی، بلکہ ان کے دلوں کو بھی اور سخت کر دیا، اور ان کے دلوں کو سخت کرنے کا بھی کئی آیات جو ہیں وہ اس سے پہلے سورہ بقرہ وغیرہ میں گزر چکی ہیں، کہ اس قدر سخت کی، جیسے پتھر ہوتے ہیں، کہ پتھر کے اوپر کوئی
کسی کی طرح کی ہریالی کا یا کسی کی طرح کی نرمی کا کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ اسی طرح سے یہ اس قدر اپنے راستے سے بھٹک گئے اور سخت ان کے دل ہو گئے کہ وہ اب وہ ہدایت جو ہے وہ ان کے لیے بالکل بے معنی ہو چکی، جتنی مرضی ان کے ہدایت دیں وہ وہ قبول نہیں کرتے۔ یحرفون الکلم، یعنی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غضب کی ایک نشانی ہے۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کسی کا دل یا کوئی اگر دین کی طرف نہیں آتا، اس کو بار بار اس کے گھر والے یا اس کے علماء یا اس کے جو بھی اس کے چاہنے والے ہیں اس کو سمجھاتے بجھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اس کی طرف نہیں آتا ہے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غضب یا اللہ تعالیٰ کی ایک غصہ جو ہے اس کی علامت ہو سکتی ہے کہ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے سخت کر دیا اس کی بہت ساری برائیوں کی وجہ سے، یا اس کی بہت سارے اپنے جو خلشات ہیں ان کی وجہ سے، کہ وہ اب اس کی طرف آتا ہی نہیں۔ تو لہٰذا جب وہ سوچے گا، جب وہ غور کرے گا، تو یقیناً وہ اس کا دل جو ہے وہ نرم ہوگا اور وہ اللہ کی طرف ضرور آئے گا۔ یخرفون الکلمہ ام مواضعہ، وہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا یا ان کے اوپر لعنت کی، یا کس طرح سے انہوں نے مطلب اللہ کے حکموں کا کفر کیا۔ یخرفون الکلمہ عن مواضعہ، کہ وہ بدل دیتے تھے کلمات کو اپنے اصل مقامات سے، یعنی وہ جو ہدایت اور نصیحت، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہے یا چاہے رسولوں کی نصیحتوں کی شکل میں ہے، جو احکامات ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ان کو انہوں نے خاص کر ان کی کتابوں میں تخریب کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو، اپنے الفاظ کو، ان آیات کو ان کے اصل مقام سے بدل ڈالا، ان کو کچھ کا کچھ کر دیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے اس سے پہلے گزر چکی۔ اس کی ایک مشہور مثال جو ہے وہ زنا کے بارے میں ان کی جو سزا ہے، ایک واقعہ جو ہے وہ صرف ہلکا سا اس کا یاد دہانی کے لیے تذکرہ کرتے چلیں، ویسے اس طرح کے کچھ موضوعات پہلے گزر چکے کہ ایک کیس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا زانی کا، زانیہ کا۔ تو ان سے وہ یہودی نے پوچھا کہ آپ اس کیس کا فیصلہ کریں، تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ بتاؤ کہ آپ میں یعنی تورات میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ تورات میں ہم تو بس کچھ کوڑے ووڑے مارتے ہیں اور منہ جو ہے وہ کالا کر کے گدھے پر گھماتے ہیں اور بس یہی سزا ہے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ تورات کے عالم تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دل عطا کیا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے مطلب نشانیاں جو ہیں وہ پائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فوراً وہ ایمان لے آئے۔ تو وہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے مشورہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے کہیں کہ اپنی کتاب لے کر آئیں، تورات لے کر آئیں، اور تورات سے بتائیں کہ کہاں پر حکم لکھا ہوا ہے۔ تو تورات کو ان کے سامنے جب پڑھا گیا تو اس نے جو تورات کو پڑھ رہا تھا اس نے اس کے اوپر انگلی رکھ دی، ہاتھ رکھ دیا، وہ جو رجم والی آیت تھی، اور اسے آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دی حضرت عبداللہ بن سلام کے کہنے پر۔ وہ آیت کے سے جب ہاتھ ہٹوایا گیا تو نیچے رجم کی سزا جو ہے وہ ان کی تورات میں لکھی ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے ان کی کتابوں میں، حالانکہ اس وقت بھی بہت ساری تخریفات کر چکے تھے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اصل جو ہے وہ باقی تھی، جس کو پھر انہوں نے ہر جگہ ہر وقت ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے اوپر پردہ ہی ڈالتے رہے۔ تو اس طرح کے اور بھی کچھ واقعات ملتے ہیں کہ کس کس طرح سے انہوں نے اس کتاب کو یا ان کلمات کو یا ان آیات کو، ان احکام کو چھپایا، اور اپنی منمانی کرتے ہوئے انہوں نے توڑ پھوڑ کر اپنے آسانی کی، جو آسان ان کو لگا اس کو انہوں نے پکڑ لیا، اور جو مشکل لگا اس کو انہوں نے یا بدل دیا یا چھوڑ دیا یا پس پش ڈال دیا یا بالکل بھلا دیا۔ تو یخرفون الکلم عن مواضعہ، وہ سب بدل دیتے ہیں کلمات کو اپنے اصل مقام سے۔ ونسوا حظا، اور ان سب نے بھلا دیا ہے ایک حصے کو، مما اس میں سے، ذکروا بہ جو نصیحت کیے گئے تھے اس کی، یعنی ایک حصے کو تو انہوں نے بالکل بھلا ہی دیا، بالکل ڈیلیٹ ہی کر دیا، بالکل بالکل اس کو اگنور ہی کر دیا، جبکہ کچھ حصے کو انہوں نے اس کے اصل مقام سے بدل کر اس میں تخریب کر کے، اس میں تبدیلیاں کر کے اپنی منمانی، اپنی مرضی کے قول اور اپنی مرضی کے معاملات اس میں داخل کر دیے۔ یہی آج کل مسلمانوں کے ساتھ بھی کچھ معاملات میں ہوتا ہے۔ ہمیں تھوڑی سی احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے حکموں کو اس کے اصل جو روح جو ہے اس کے مطابق مانا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے، نہ کہ اپنے دل کی خواہشوں کو پورا کرتے ہوئے اس کے اوپر آسانیاں ڈھونڈے اور اپنی منمانیاں کرتے رہیں۔ ولا تزال تطلع علی خائنۃ، اور آپ ہمیشہ
خبر پاتے ہیں، آپ سے مراد یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ولا تزال تطلع علی خائنۃ، اور آپ ہمیشہ خبر پاتے ہیں خیانت پر ان کی۔ ہم، جی معذرت، ولا تزال تطلع علی خائنۃ، اور آپ ہمیشہ خبر پاتے ہیں ان خیانت پر، منہم ان کی طرف سے، یعنی ان کی خیانتیں کس کس انداز میں وہ خیانت کرتے رہے، کس کس انداز میں وہ چھپاتے رہے، ان میں سے اکثر جو ہے وہ تو آپ کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ کلیلاً، ہاں سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، منہم ان میں سے، فافو، ان میں سے کچھ تھوڑے ہی لوگ ہیں جو کہ مطلب اپنے ایمان پر عمل کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں تذکرہ ہوا، ادروائز اکثر جو ہے وہ تو خیانت ہی کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی خبریں جو ہیں وہ بعض دفعہ جو ہیں وہ آتی تھیں، جیسا کہ یہ واقعہ ابھی جو ذکر ہوا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مواقع پر جس جس طرح سے انہوں نے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خبر رکھنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کوشش کیا کہ کسی طرح سے اصل بات جو ہے یا اصل جو تورات کا پیغام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ پہنچے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بھی بہت ساری جگہوں پر متنبہ فرمایا، اور یعنی مطلع فرمایا اور بتا دیا، تو اس طرح سے ان کی بہت ساری خیانتیں جو ہیں وہ تو ان کے اوپر کھل بھی گئیں، اور ان کو پھر اندازہ بھی ہو گیا یہودیوں کو کہ یہ ان کے چھپے ہوئے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واضح کر رکھا ہے، تو پھر بھی وہ اپنی ڈھٹائی کے اوپر اسی طرح سے ڈٹے ہوئے تھے، فعفو، تو پس آپ معاف کرو ان عنہم ان کو، وصفہ، وصفہ اور درگزر کرو، یعنی اب یہ جو اپنی مطلب ضد پر اڑ کر آپ کے ساتھ اس طرح سے مکالمے کرتے ہیں، یا اس طرح سے آپ سے مختلف طرح کے ضد بازی کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کو تھوڑا سا اعراض کر دیجئے، ان کو تھوڑا سا معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی ان کو تھوڑا سا موقع اور دیتے رہیں، بجائے اس کے کہ ان کو زج کرنے کے اور ان کو اس طرح سے کرنے کے، ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا غور و فکر کریں اور تھوڑا سا بہتری کر لیں، یہ بھی احسان ہے کہ دوسروں کو درگزر کیا جائے، دوسروں کو معاف کیا جائے، کمپرومائز کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ نرمی کا رویش جو ہے وہ اپنائی جائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، یہ تو پہلے تو تھا یہودیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل سے مراد یہودی ہیں، اب جو عیسائیوں کے بارے میں، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم تو نصارہ ہیں، یعنی جو عیسائی ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے وعدہ لیا ان کے ساتھ، یعنی اسی طرح سے عیسائیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، فنسوا حظا مما ذکروا به، تو ان سب نے بھی بھلا دیا ایک حصے کو جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کی، یعنی عیسائیوں نے بھی اپنے وعدوں کو وعدوں کے ایک بڑے حصے کو بھلا دیا جو ان کے اوپر واضح کر دیا گیا تھا، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، فَأَغْرَقْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور پھر ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی، والبغضاء اور کینہ اور بغض، الی یوم القیامتی، قیامت کے دن تک، اس کے نتیجے میں، یعنی جو عیسائیوں نے جو اپنے نصیحت جو ہے اس کو پسے پوچھ ڈال دیا یا بھلا دیا، اس کی وجہ سے یا اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے درمیان دشمنی ڈال دی، اور وہ کینہ ڈال دیا جو کہ قیامت تک رہے گا۔ اب یہ کینہ اور دشمنی جو ہے وہ عیسائیوں کی آپس میں ہے، عیسائیوں کے بھی بہت سارے گروہ ہیں جس میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک اور اس طرح کے کچھ تین چار جو ہے وہ بڑے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اور ان میں آپس میں شدید اختلافات ہیں، اور اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ان کے مختلف گروہوں میں آپس میں جنگیں تک ہو چکی ہیں، اس قدر ان میں شدید اختلافات ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ آج مسلمانوں کے خلاف جب معاملات آتے ہیں تو سارے کے سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ایون کہ یہودی جو ہیں وہ بھی، باقی غیر مسلم قوتیں جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کے خلاف اکٹھی ہوتی ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ آپس میں کٹے پھڑے ہیں، بالکل بالکل ہی تتر بتر ہوئے ہیں، کہ مطلب بہت بڑی طاقت ہونے کے باوجود وہ بالکل ہی حقیر اور بے معنی سی ایک قوم جو ہے بن کر رہ گئی آج کل سیاسی اعتبار سے، تو بہرحال وہ ایک الگ سے موضوع ہے، لیکن
عیسائیوں میں آپس میں بہت ساری تفریق ہے اور آپس میں بہت ساری کشیدگی ہے، جو کہ ہم تاریخ کے اگر اوراق جو ہے وہ ٹٹولیں تو ان میں کئی جگہ پر بہت شدید اختلافات کی وجہ سے ان کے درمیان آپس میں جنگوں تک مطلب نوبت جو ہے وہ جا چکی تھی، اور یہ سلسلہ ان کا قیامت تک اسی طرح سے رہے گا، قیامت میں سے وہ اختلافات میں اور آپس میں دشمنی میں ہی پڑے رہیں گے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور عنقریب خبر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ بما كانوا يصنعون، اس سارے کام سے جو وہ کرتے تھے، یعنی جو جو انہوں نے کیا، جو جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا، یصنعون صنع یہ انڈسٹری سے ہوتا ہے، مینوفیکچرنگ سے ہوتا ہے، تو یصنعون جو جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا، جو جو انہوں نے اپنی طرف سے شامل کیا اپنے دین میں، وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا ایک دن جو ہے۔ اب انہوں نے بہت کچھ اپنی طرف سے گھڑا، انہوں نے سب سے بڑی بات ہی اللہ کی نسبت سے کول گھڑ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہی وہ اللہ ہیں، یا وہ اللہ، تین اللہ ہیں، ان میں سے ایک جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کے بہت سارے کلمات جو ہیں یا بہت سارے ان کے عقائد جو انہوں نے گھڑ رکھے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ جب ان کے سارے عقائد ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے قیامت کے دن، اور پھر وہاں پر ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی بہانہ نہیں ہوگا، پورے ایویڈنسز ہوں گے ان کے پاس، اللہ کے پاس۔ یعنی اللہ کے پاس تو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان سارے ایویڈنسز کو پیش کر دے گا، ان کے سامنے کھول دے گا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب، آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول۔ اب یہ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو بڑے پیار کے انداز میں اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے کہ دیکھو اے اہل کتاب، آج بھی تمہارے پاس موقع ہے، اب پہلے جو تم نے وعدے کیے ان کے اوپر تم نے انحراف کیا، ان کو تم نے بھلا دیا، پسے پش ڈال دیا، بدل دیا، جو بھی کچھ کیا، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، یقیناً آیا تمہارے پاس ہمارا رسول۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، وہ آخری رسول جن کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں، وہ یقیناً اب تمہارے پاس آ چکا وہ رسول، یبین لکم کثیرا، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ، مما کنتم تخفون من الکتاب، اس میں سے جو تم چھپاتے تھے اب کتاب میں سے، یعنی اپنی کتابوں میں سے بہت ساری چیزیں جو تم چھپاتے تھے، چاہے تم اپنے لوگوں سے چھپاتے تھے، چاہے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشش کرتے تھے کہ ان کو پتہ نہ چلے، لیکن بہت سارے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، تو تم اپنی کتابوں کی وہ باتیں جو ہیں وہ چھپاتے تھے، ان کو تو وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی وحی کے ذریعے سے۔ وہ یعفو عن کثیر، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت ساری باتوں کو، اور تمہاری بہت ساری باتوں کو تو وہ اگنور بھی کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، وہ مطلب چھوڑ دیتا ہے کہ تمہارے پاس ایک موقع جو ہے وہ باقی رہے۔ قد جاءکم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں جو واضح تھیں، اور جو اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام بھی کیا، ان کو ٹوکا بھی، اور ان کے ساتھ گفت و شنید ہوئی، ان کی اصلاح کی، اور بہت ساری باتیں تو ایسی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ان کے سٹینڈ نہیں لیا، یا جسٹ اگنور کر دیا کہ شاید کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور نہ صرف رسول تمہارے پاس آ چکے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ تمہارے پاس قد جاءکم، تمہارے پاس آ چکی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، ایک روشن اور واضح کتاب، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی کتاب بھی تمہارے پاس آ چکی جو تمہیں روشنی لاتی ہے، تمہیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے جو نور ہے، ہدایت کی جو روشنی ہے اس میں تمہیں لے کر آتی ہے، اور کتاب و مزیم واضح کرتی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کر کے تمہارے لیے سیدھا راستہ جو ہے وہ متعین کرتی ہے، جس پر تمہیں چلنا آسان ہو۔ یہدی بہ اللہ، اس کتاب کے ذریعے سے، اس نور اور کتاب مبین جو ہے، واضح اور روشن کتاب جو ہے، اس کے ذریعے سے، یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تمہیں، من اتبع رضوانہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحت ہے کہ جو کوئی پیروی کرے گا رضوانہ، اس کی خوشنودی کے لیے، سبل سلامی، تو سلامتی کے رستوں کی طرف اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرے گا اس کتاب کے ذریعے سے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف۔
اگر کوئی اس کتاب کے ذریعے سے اپنی ہدایت جو ہے وہ لینا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو سلامتی کے راستوں پر، ایسے راستے جو کہ اس کے لیے بہترین منزل کی طرف لے کر جائیں گے، اس راستے پر کی خوشنودی دیتا ہے، بلکہ ان کو اندھیروں سے نکال کر، ظلمت کے اندھیرے جو ہیں ان کو نکال کر، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی جو ہے اس کی طرف بھی لے کر آتا ہے، بِإِذْنِهِ ہی اپنے حکم سے، وَيَهْدِهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کی۔ جو کوئی اس کتاب کے اوپر عمل کرے گا اور اس کے مطابق اپنا راستہ صحیح کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، البتہ تحقیق وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، ان لوگوں نے جن سب نے کہا، انکار کیا، قالوا تو ان سب نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ اب یہ عیسائیوں کا ایک نظریہ یا ایک عقیدہ جو ہے، باطل عقیدہ یہ بھی ہے۔ اس سے پہلے تثلیث کا جو تذکرہ ہو چکا، کہ وہ ان کا ایک باطل نظریہ یا عقیدہ یہ بھی تھا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی بیوی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعنی یہ تینوں کو ملا کر وہ ایک خاندان بناتے، اور حضرت عیسیٰ ان تینوں میں سے ایک ہیں۔ اس طرح سے وہ تثلیث کا ان کا عقیدہ، جو کہ انتہائی گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا عقیدہ ان کا ایک یہ بھی ہے، یا ان کا ایک کنسپٹ یہ بھی ہے، نظریہ جو کہ یقیناً باطل ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت اللہ ہی ہیں۔ اللہ ہی در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں یا انسان کے روپ میں دنیا میں نازل ہوئے، اور دنیا میں پھر لوگوں کے اوپر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تعلیم دی یا تبلیغ دی۔ تو یہ ایک ان کا باطل عقیدہ ہے، جو کہ انتہائی مطلب گمراہ کن اور شرکیہ ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ البتہ تحقیق کفر کی ان لوگوں نے جن سب نے کہا کہ وہی مسیح بن ابن مریم ہے، یعنی مسیح ابن مریم جو ہے وہ اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ۔ کل تو ان کے اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں رد کیا، کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی شکل یا ایسی کوئی صورت یا ایسی کوئی تدبیر کرے۔ کل کل فمن یملک من اللہ شیئا، کہہ دیجئے کہ تو کون اختیار رکھتا ہے اللہ سے بچانے کا کچھ بھی، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر وہ ارادہ کرے کہ ہلاک کرے گا مسیح ابن مریم کو، وامہ اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو، اور جو زمین میں ہے سب کے سب کو۔ یعنی اگر ان سے ذرا یہ پوچھئے کہ کون اختیار رکھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ کر لے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام اور جو بھی دنیا میں انسان موجود ہے سب کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، تو کون اللہ تعالیٰ کے اس اختیار سے ان کو بچا سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حجت یا ایک مطلب اس کو واضح کرنے کے لیے کہ ایسا ممکن ہی نہیں تمہارا عقیدہ ہے وہ کسی انداز سے بھی درست ہو، کیونکہ اللہ کے پاس سارا اختیار ہے۔ یہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہاں رسالت کے عہدے پر منصب ہے، وہ ایک ان کی فضیلت ہے، لیکن ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اور ان کی ماں جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندی جو ہے، اور اس کے علاوہ سارے انسان جو ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے کہ جب بھی وہ چاہے، جس وقت بھی وہ چاہے، ان کو اس دنیا سے ہلاک کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے۔ تو اگر تم کہتے ہو کہ مسیح ابن مریم جو ہیں وہی اللہ ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ جو ہے وہ خود کو ہلاک کر لے، یا اللہ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی کام کرے؟ یہ تو کسی منطق اور لوجک کے اوپر ہی نہیں ٹھہرتی بات۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور جبکہ دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، یعنی اس پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں ہے۔ یا یخلق ما یشاء، وہ چاہتا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی یہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خالق ہے، اور خالق جو ہے وہ اس کو کوئی ممکن ہی نہیں کہ وہ مخلوق ہو جائے، وہ یا مخلوق کی شکل میں سامنے آئے، یہ ممکن ہی نہیں، یا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا تم اپنے عقائد نظریات درست رکھو۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس نے تخلیق کیا انسانوں کو بھی، اور اس کے علاوہ پوری کائنات میں جو چیزیں موجود ہیں ان سب کو بھی۔ تو لہٰذا اپنے عقیدے جو ہیں ان کو درست رکھو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جس بھی انداز میں وہ تخلیق کرے اور جس بھی انداز سے اس تخلیق کو وہ ہلاک کر دے۔
वकालत यहूद वन नसारा नहनु अबनाऊ। और यहूदियों और नसारा का, ईसाइयों का एक और भी ये कहना था कि हम अब अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह के बेटे यहाँ पर अल्लाह की औलाद से मुराद नहीं, या अल्लाह के चहेते या अल्लाह के प्यारे जो हैं उस एतबार से है कि हम तो अल्लाह के बेटे हैं, वह अहबाऊ और उसके प्यारे हैं, यानी हम तो अल्लाह के लाडले बेटों की तरह, अपने औलाद की तरह अल्लाह ताला ने हमें प्यार और मोहब्बत दी हुई है। या हम तो अल्लाह ताला के बेटे और अल्लाह ताला के प्यारे हैं, लाडले हैं, चहेते हैं। हमें तो अल्लाह ताला कोई अजाब नहीं देगा, हमें तो अल्लाह ताला कोई सज़ा नहीं देगा। यानी यहूदियों और ईसाइयों को अल्लाह ताला कोई सज़ा नहीं देगा, गैर यहूदी और गैर ईसाई जो हैं उनको अल्लाह ताला सज़ा देगा। कुल, आप कह दीजिए, फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, तो क्यों वो अजाब देता है तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के बदले। तो तुम जरा अपनी अपने माजी को सामने रखो और देखो कि अगर तुम अल्लाह के चहेते हो और लाडले हो और तुम कहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा नहीं देगा, तो तुम्हें बहुत सारे मौके पर अल्लाह ताला ने बहुत सारी सजाएं दी, वो क्यों दी। बहुत सारी जगहों पर तो तुम इस कदर अजाब आए कि तुम्हारी बहुत सारी जो कौमें हैं वही तबाह और बर्बाद और हलाक हो गई। वो क्यों किया अगर तुम अल्लाह के बेटे और चाहते हो। ये कहाँ से तुमने अखद कर लिया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस तरह का कोई वादा कर रखा है कि तुम्हें वो सज़ा नहीं देगा या तुम्हें अजाब नहीं देगा, और तुम इस कदर अल्लाह के लाडले हो। बल्कि अंत बशर मिम्मन खलक, तुम भी इंसान हो जो उसने पैदा किए हैं, दूसरे इंसानों की तरह तुम भी इंसान हो। तुम्हारे लिए भी इंसान के यानी तुम्हारे लिए भी इंसाफ के वही पैमाने हैं अल्लाह की नज़र में जो दूसरों के लिए है। तो लिहाजा तुम इंसान हो, इंसान के अपनी उस कैपेसिटी में रहते हुए तुम अल्लाह की हिदायत के मुताबिक मामलात को दुरुस्त रखो, क्योंकि दूसरे इंसानों की तरह तुम्हारे साथ भी अल्लाह ताला इसी तरह से मामलात करेगा और इंसाफ करेगा। यगफिरु लिमन यशाउ युअज़्ज़िबु मन यशाउ, वो माफ़ करता है जिसको चाहता है और अजाब देता है जिसको वो चाहता है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दी, और उसी के लिए बादशाहत आसमानों और ज़मीन की, वमा बैनहुमा, और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है, यानी इस पूरी कायनात में, व इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ लौटना है। लिहाजा तुम ये जहन में रखो कि अल्लाह के हाथ में है कि जिसको वो चाहे अजाब दे, जिसको वो चाहे बख्श दे, क्योंकि इस कायनात की बादशाही और मिल्कियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी की है। और एक वक्त आएगा कि सारे इंसानों को उसी की तरफ लौट कर जाना है, और सारे इंसानों में तुम भी शामिल हो, तुम भी इसी तरह से अल्लाह की तरफ लौट कर जाओगे, और तुम्हें भी अल्लाह ताला की तरफ जब सामने पेश करके हिसाब किताब देकर उसके मुताबिक तुम्हारा भी मतलब अंजाम जो है वो उसी तरह से तय पाएगा जिस तरह से दूसरे लोगों का, दूसरे इंसानों का है। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, कद जाअकुम रसूलुना, ये तहकीक के आया है तुम्हारे पास हमारा रसूल, युबय्यिनु लकुम, जो कि बयान करता है तुम्हारे लिए, जो अहकाम बयान करता है या अल्लाह की नसीहत बयान करता है तुम्हारे तुम्हारे लिए। और कब आया है, अला फितरतिन, मुनक़ता हो जाने के बाद, यानी रसूलों का एक सिलसिला जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन कोई 550 600 साल, 550 साल से ज़्यादा अरसा तक रसूलों का सिलसिला जो है वो मुनक़ता रहा। और इतना लंबा अरसा जो है वो इससे पहले नहीं गुजरा कि कोई रसूल ना आया हो। यानी एक लंबा अरसा, एक लंबे वक्फे के बाद, हज़रत ईसा के बाद एक लंबे वक्फे के बाद अल्लाह ताला ने इस रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरफ भेजा है। मिन रसूली, जो कि तुम्हें अहकामात बताता है, जो कि तुम्हें उसी तरह से नसीहतें बता देता है, अहकामात बताता है किताब के ज़रिए से, अल्लाह के हुक्मों से तुम्हें रोशनास कराता है, जिससे तुम, जिस तरह पहले नबी जो रसूल जो हैं वो तुम्हें पहुंचाते रहे अल्लाह ताला का हिदायत। मिनर रसूली, रसूलों का सिलसिला अन तकूलू अला फितरत मिनर रसूल, यानी रसूलों का सिलसिला मुनक़ता हो जाने के बाद एक लंबा अरसे के बाद फिर ये रसूल जो है वो आए हैं बनी इस्माइल में। अन तकूल, कि तुम ये कहो, माँ जा आना, कि नहीं आया हमारे पास, मिन बशीर वला नज़ीर, कोई खुशखबरी सुनाने वाला या कोई डराने वाला। तो कि तुम्हारे पास कहीं ये बहाना ना रह जाए कि हमारे पास तो कोई डराने वाला और समझाने वाला या खुशखबरी देने वाला ही नहीं आया। यानी कि एक लंबा अरसा जो है वो मुनक़ता रहा रसालत का सिलसिला। उस रसालत में फिर यहूदी जो है वो तो पहले ही बहके हुए थे, और उन्होंने पहले ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ के खिलाफ इंतहाई इकदाम किए। और ईसाई जो हैं वो भी वक्त के साथ साथ बिगड़ते चले गए और अपने पैगाम को भुला दिया और बिल्कुल ही अपने रास्ते से भटक गए। तो अब एक लंबे अरसे के बाद फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारे पास एक आखिरी मौका भेजा है रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में।
کہ تاکہ تمہارے پاس کوئی عذر اور بہانہ نہ رہ سکے کہ ہمارے پاس تو کچھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو البتہ تحقیق یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی وہ رسول۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب اچھی طرح سے قادر ہے، یعنی اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں۔ اب دیکھو، تم نے اپنے معاملات میں جو کچھ کر چکے وہ کر چکے، لیکن اب تمہارے پاس ایک آخری موقع ہے کہ یہ رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ چکے، اور وہ کتاب بھی آ چکی جو جو قیامت تک کے لیے اسی طرح سے قائم و دائم رہنے والی ہے۔ تو لہٰذا اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ کل کو تم کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو ہماری اصلاح کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اب تو تمہارے پاس ایک ایسے قوانین یا ایسی اصلاح یا ایسی ہدایت آ چکی ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہ قرآن کی صورت میں، جو کہ قیامت تک اسی طرح سے زندہ و جاوید رہے گی، اس کا پیغام، اس کی اصل حیثیت جو ہے وہ قائم و دائم رہے گی۔ لہذا اب تمہارے پاس کوئی بہانہ اور کوئی عذر جو ہے وہ باقی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر بخوب قدرت رکھنے والا ہے، بخوبی قدرت رکھتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ہم ایک دو روایات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اگر بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمام لوگوں کی نسبت ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب ہوں، انبیاء آپس میں اللاتی بائی ہیں، میرے ان کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب میں نبی ہوں۔ تو لہذا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک ان کی فضیلت جو ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے۔ اور پھر صحیح مسلم میں ہے حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، بے شک میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ باتیں سکھاؤں جن سے تم بے علم تھے، ان باتوں میں سے جو اس نے مجھے آج سکھلائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو جو مال شریعت میں حرام نہیں وہ سب حلال کر دیا ہے، میں نے اپنے سب بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا ہے، مگر شیطانوں نے آ کر انہیں ان کے دین سے گمراہ کر دیا۔ جن چیزوں کو میں نے ان کے لیے حلال قرار دیا تھا تو انہوں نے انہیں حرام ٹھہرا لیا، یعنی شیطان کے رٹکنڈے کی وجہ سے انہوں نے ان حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا۔ شیطانوں نے ہی انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ شرک کریں، جبکہ میں نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف دیکھا اور اہل کتاب کے چند لوگوں کے سوا تمام عرب اور عجم سے ناراضی کا اظہار کیا، اور فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیا تاکہ آپ کو آزماؤں اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی آزماؤں، اور میں نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی دھو نہیں سکتی، جسے آپ نیند اور بیداری کی حالت میں ہر حالت میں پڑھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ قریش کو جلا دوں، یعنی انہیں قتل کر دوں۔ میں نے عرض کی کہ اے میرے رب، تو میرے سر وہ تو میرے سر کو کچل دیں گے اور اسے روٹی کی طرح کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ ان کو نکال دیں جیسے انہوں نے آپ کو نکالا، آپ ان کے خلاف جہاد کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان کے خلاف خرچ کریں، ہم آپ پر خرچ کریں گے، آپ ایک لشکر بھیجیں، ہم اسے 5 گنا بھیجیں گے، اور جو آپ کے فرما بردار ہیں ان کو ساتھ لے کر ان سے جنگ کریں جو تمہارے نافرمان ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ایک وجہ، یا ان کی جو ایک ان کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ بھی اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تاکہ وہ تاکہ ان کو آزمائے، اور ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ آزمائے، اور ایک ایسی کتاب بھی ان کو دے کر بھیجی جس سے نہ کوئی پانی دھو سکتا ہے اور نہ قیامت تک وہ ختم ہوگی، اور بلکہ ہر حالت میں وہ تلاوت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی اور روایات بھی ہمیں ملتی ہیں جس سے ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس کے بارے میں روایت ملتی ہے۔ بخاری کی ایک اور روایت اگر ہم دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں پوچھا گیا جو تورات میں مذکور ہے، یعنی ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت جو تورات میں ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اچھا، اللہ کی قسم، جو ان کی تعریف قرآن میں ہے اسی قسم کی تعریفیں تورات میں بھی ہیں، جیسے کہ
اے نبی، بے شک ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور امیوں پر یعنی ان پڑھوں کا نگران بنا کر بھیجا ہے۔ تو تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے۔ میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے، یعنی یہ تورات میں ہے، اور اس کے علاوہ تورات میں اور بھی صفات ہیں، جس میں نہ تو وہ بدخلق ہے، نہ ہی بازاروں میں شور کرنے والا ہے، نہ ہی وہ برائی کے بدلے برائی کرتا ہے، بلکہ درگزر اور مہربانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہرگز موت نہیں دے گا یہاں تک کہ اس کے ذریعے سے ایک کج مذہب کو سیدھا کر دے، اس طرح کہ وہ یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے لگیں، اور اس ذات کے ذریعے سے وہ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور غافل دل جو ہے ان کو کھول دے گا۔ تو یعنی اس طرح کی جو صفات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو تورات میں بھی آ چکی ہیں، تو لہذا تورات کے پڑھنے والے جن کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی ان کو وہ خوب اچھی طرح سے پتہ ہے، لہذا آج ان کے لیے موقع ہے کہ جب وہ اپنی تورات اور اپنی انجیل اور اپنی کتابوں میں جب وہ نشانی کو پہچانتے ہیں، پاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، آج بھی وہ نشانیاں زندہ ہیں، آج بھی وہ نشانیاں جو ہیں وہ احادیث کی شکل میں آج بھی بالکل موجود ہیں ہمارے سامنے۔ تو لہذا اب ان کے لیے آخری موقع ہے کہ اب وہ اگر اپنی اصلاح کر لیں تو ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں، وگرنہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے، سزا سے اپنے آپ کو چھٹکارا پا سکیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ یہیں پر ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ یہ بنی اسرائیل کا یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں جو تذکرہ ہوا، جیسا کہ ہم بار بار دہراتے ہیں کہ یہ صرف قصہ کہانی کی طرح سن کر ایک کان سے مطلب داخل کر کے دوسرے کان سے نکالنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کے لیے ہے کہ کس طرح سے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے وعدوں کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے ان کو توڑا اور اپنی منمانی کی۔ کیا ہم میں بھی کوئی ایسی کوئی کمی جو ہے وہ تو نہیں پائی جاتی؟ ہمیں ضرور اپنا احتساب جو ہے وہ کرنا چاہیے، اپنے گریبانوں میں ضرور جھانکنا چاہیے، اور اپنے معاملات کو ہمیشہ فائن ٹیون رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اجازت چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی اور خاص آسانیاں فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔